بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما یا معلم ابراہیم علمنی والحقنی من الصالحین۔ 11ویں جماعت کے طلباء و طالبات کو آج کی اردو کلاس میں ایک بار پھر خوش آمدید کہتا ہوں۔ عزیز طلباء و طالبات، آج آپ اردو کلاس میں ایک بار پھر علامہ اقبال کی ایک مشہور اور معروف غزل پڑھنے جا رہے ہیں۔ یہ غزل بہت ہی مشہور غزل ہے۔ اس غزل کو ہر ایک پڑھتا ہے، گنگناتا ہے۔ واعظ، خطیب، اساتذہ، علماء اس غزل کی اشعار کو اپنے خطابات میں، اپنے وعظوں میں، اپنے تقاریروں میں، اپنے لیکچروں میں استعمال کرتے ہیں، اور عام لوگوں کو حس دینے کے لیے، بیدار کرنے کے لیے اشعار کا استعمال کر کے لوگوں کے جذبات کو ابھارتے ہیں۔ یہ غزل آج آپ 24 جولائی 2020 کو اپنی کلاس میں پڑھنے جا رہے ہیں۔ اس غزل کا جو عنوان ہے، اس کا جو پہلا شعر ہے، اس کے جو بول ہیں، مطلع کا جو پہلا شعر ہے، اور اس پہلے شعر کا جو پہلا مصرع ہے وہ ہے ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں۔ علامہ اقبال کو آپ جانتے ہیں، وہ ملت کے محسن ہیں، دہی خواہ ہیں، ہمدرد ہیں، ترجمان ہیں۔ انہوں نے ملت کو، اقوام کو، قوموں کو آگے کا راستہ دکھایا ہے، اور آگے کے لیے جانے کا اشارہ دیا ہے، اور جذبہ پیدا کرنے کی کوشش کیا ہے۔ تو ذرا اس غزل کو پہلے ہم پڑھیں گے، اس کے بعد اس کی تشریح ہم جاننے کی کوشش کریں گے۔ مطلع ہے: ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، ابھی عشق کے امتحاں اور بھی ہیں، ابھی عشق کے امتحاں اور بھی ہیں، تہی زندگی سے نہیں یہ فضائیں، تہی زندگی سے نہیں یہ فضائیں، یہاں سینکڑوں کارواں اور بھی ہیں، قناعت نہ کر عالم رنگ بو پر، قناعت نہ کر عالم رنگ بو پر، چمن اور بھی ہیں، آشیاں اور بھی ہیں، اگر کھو گیا ایک نشے من تو کیا غم، اگر کھو گیا ایک نشے من تو کیا غم، مقامات آہو فغاں اور بھی ہیں، مقامات آہو فغاں اور بھی ہیں، تو شاہی ہے پرواز ہے کام تیرا، تو شاہی ہے پرواز ہے کام تیرا، تیرے سامنے آسماں اور بھی ہیں، تیرے سامنے آسماں اور بھی ہیں، اسی روز شب میں الجھ کر نہ رہ جا، اسی روز شب میں الجھ کر نہ رہ جا، کہ تیرے زماں و مکاں اور بھی ہیں، کہ تیرے زماں و مکاں اور بھی ہیں، گئے دن کے تنہا تھا میں انجمن میں، گئے دن کے تنہا تھا میں انجمن میں، یہاں اب میرے رازداں اور بھی ہیں، یہاں اب میرے رازداں اور بھی ہیں، ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، ابھی عشق کے امتحاں اور بھی ہیں۔ اس غزل کے جو چند دو تین مشکل لفظ ہیں یہاں پر ہیں: قناعت، تھوڑی سی چیز پر راضی اور خوش ہونا۔ قناعت کا معنی ہے کم پر راضی ہونا، جو کچھ بھی آپ کے پاس ہے، something is better than nothing، یعنی کچھ نہ کچھ آپ کے پاس ہے، اس پر آپ قناعت کرتے ہیں، اس خوش ہو جاتے ہیں۔ نشے من، مسکن، آشیانہ، گھر، گھونسلہ، فغاں، شور، فریاد، نالہ، آہوزاری کرنا، فغاں، آہو فغاں، نالہ زاری کرنا۔ اب اس غزل کو سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ پہلا شعر ہے: ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، ابھی عشق کے امتحاں اور بھی ہیں۔ اگر علامہ اقبال کے ان اشعار کو باقاعدہ غزل کے اس اشعار سے تعبیر کیا جائے تو غلط نہ ہوگا،
کہ اپنے موضوعات اور فورم کے اعتبار سے ایک مکمل غزل ہے۔ مطلع میں اقبال کہتے ہیں کہ جس طرح ستاروں سے آگے اور بھی دنیاؤں کی نشاندہی کی گئی ہے، کہتے ہیں کہ بہت ساری گلیکسیز کہکشاں دریافت ہو چکے ہیں، قریباً 10,000 گلیکسیز 10,000 کہکشاں ابھی تک دریافت ہو چکے ہیں، لیکن اس کے بعد کتنی گلیکسیز ہیں، کتنے کہکشاں، ان کا بھی اندازہ نہیں لگایا جا سکتا ہے۔ اسی طرح جو ستارے ہیں، ستاروں کے آگے بھی بہت کچھ ہے۔ یہاں پر یہ کہا گیا کہ ستاروں سے آگے اور بھی دنیاؤں کی نشاندہی کی گئی ہے، یعنی بہت ساری دنیایں ہیں، بہت سارا کچھ ہے جو ابھی تک انسان کی گرفت میں نہیں آیا ہے، انسان کے کنٹرول میں نہیں آیا، انسان کی دریافت میں نہیں آیا ہے۔ اسی طرح سے جو ستاروں کے آگے کی جو دنیا ہے وہ ابھی آپ کے پاس پوری طرح نہیں آ چکا ہے، آپ اس پہ ابھی تک پوری طرح نہیں پہنچ چکے ہیں، وہاں تک آپ نہیں پہنچ چکے ہیں۔ اس طرح جو عشق ہے، عشق کی جو آزمائشیں ہیں، ان آزمائشوں کا سلسلہ بھی بہت آگے ہے، جاری و ساری ہے۔ یعنی عشق میں آزمائشوں کا سلسلہ بھی جاری و ساری ہے، یہ بھی مسلسل پروسیس ہے، عمل مسلسل ہے، کنٹینیوس پروسیس ہے، مسلسل عمل ہے۔ یعنی ایک ایسا عمل جو اس کو آپ روک نہیں سکتے ہیں۔ جو عشق کی آزمائشیں ہیں بہت ساری ہیں، آپ کو عشق میں کیا کیا نہیں جھیلنا پڑتا ہے، کیا کیا پاپڑ نہیں بیلنے پڑتے ہیں، یہ عشق ہے۔ عشق بہت ہی سنگین منزل ہے، اس منزل سے گزرنا ناممکن بھی نہیں ہے، لیکن مشکل ہے، بہت آگے جانا پڑتا ہے۔ اور آزمائش کی منزلیں اختتام پذیر نہیں ہیں، یعنی آزمائش کی منزلیں ختم ہونے والی نہیں ہیں۔ آپ اس دنیا میں آئے ہیں، آپ کو آزمائش آئیں گی، جب تک آپ زندگی گزاریں گے، جب تک آپ کی جسم میں جان ہے، تب تک آپ کو آزمائشیں آئیں گی، مختلف قسم کی آزمائش آئیں گی۔ ان آزمائشوں آپ کو ڈرنا نہیں ہے، ان سے آپ کو خوف زدہ نہیں ہونا ہے، آپ کو بہرحال ان آزمائشوں سے نبرد آزما ہونا ہے، ان سے مقابلہ کرنا ہے، ان سے مقابلہ آرائی جاری و ساری رکھنی ہے، آپ کو جستجو کوشش کرنی چاہیے۔ یہ عمل آپ نہ روک لیں گے، کیونکہ ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، جس طرح ستاروں کے آگے بہت کچھ ہے، اس طرح عشق کی آزمائشیں بھی بہت ساری ہیں، جن پہ آپ کو پچھتانا نہیں چاہیے، گھبرانا نہیں چاہیے، آپ کو حوصلہ رکھنا چاہیے، ہمت رکھنی چاہیے اور آگے بڑھنا چاہیے۔ یہ تھا پہلا شعر۔ اب آگے کا شعر جو ہے، دوسرا شعر، تہی زندگی سے نہیں یہ فضائیں، یہاں سینکڑوں کارواں اور بھی ہیں۔ دوسرے شعر کا مضمون بھی پہلے شعر سے کافی حد تک مشابہت رکھتا ہے، یعنی پہلا اور دوسرا شعر ایک جیسا مضمون پیش کرتا ہے، ایک جیسا موضوع پیش کرتا ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ بظاہر جو فضائیں ہیں زندگی سے خالی نظر نہیں آتی، ہر ایک فضا میں زندگی ہے، ہر ایک فضا میں آپ زندگی کو پائیں گے، زندگی کو حاصل کریں گے، زندگی کے نشانات اور آثار آپ کو وہاں مل جائیں گے، لیکن واقعاتی سطح پر ایسا نہیں ہے۔ یعنی اب جب دیکھتے ہیں واقعات کی سطح پر ایسا نہیں ہے، ان فضاؤں میں ہزاروں قافلے رواں دواں نظر آتے ہیں۔ یہ جو فضائیں ہیں، ہزاروں قافلے، کس قسم کے جانور، پرندے، چرندے، انسان، مخلوقات، بہت سارا کچھ ہے، ان فضاؤں میں گھوم رہے ہیں، چل رہے ہیں، پھر رہے ہیں، رواں دواں ہیں، قافلے ہیں، ہر ایک طرح کا قافلہ ہے، انسانوں کا قافلہ ہے، حیوانوں کا قافلہ ہے، پرندوں کا قافلہ ہے، جانوروں کا قافلہ ہے، یہ قافلہ ہے، اور پوری فضا زندگی سے لبریز ہے۔ یہ جو پوری فضا ہے زندگی سے لبریز ہے، یعنی پوری فضا میں آپ کو زندگی ہی زندگی نظر آئے گی، کہیں آپ کو وہ سکوت نظر نہیں آئے گا، یعنی اس میں رواں دوانی ہے، جاری و ساری عمل ہے، جاری و ساری کا عمل ہے۔ یعنی اقبال ہی نے کہا کہ سکون محال ہے قدرت کے کارخانے میں، ثبات ایک تغیر کو ہے زمانے میں، یعنی ثبات ہے تغیر کو، تبدیلی کو، چینج کو، یہ کنٹینیوس پروسیس ہے۔ تیسرا شعر، قناعت نہ کر عالم رنگبو پر، چمن اور بھی آشیاں اور بھی ہیں۔ یعنی شاعر کہتا ہے، اقبال کہتا ہے کہ تو قناعت نہ کر، قناعت مانے راضی نہ ہو جا تھوڑے پر، تو عالم رنگبو پر ہی قناعت نہ کر،
یعنی تمہارے لیے صرف عالم ہی، دنیا ہی کچھ نہیں، سب کچھ نہیں ہے. یہ دنیا میں آپ کو لایا گیا ہے، لیکن آپ کو صرف دنیا کے لیے ہی نہیں، دنیا میں آپ کو لایا گیا لیکن دنیا کے لیے نہیں، بلکہ آپ کو آخرت کے لیے لایا گیا ہے، عقبہ کے لیے لایا گیا ہے، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے لایا گیا ہے. جو کچھ آپ کے اس دنیا کے بعد والی دنیا ہے، اس دنیا میں آباد ہونے کے لیے آپ کو لایا گیا ہے، وہاں سے آپ کو خوشیاں حاصل کرنے کے لیے لایا گیا ہے. یہاں پر جنت و جہنم کا تصور پیش کیا جاتا ہے. یہاں چمن بھی اور بھی ہیں، آشیاں بھی ہیں، بہت سارے چمن ہیں، بہت سارے آشیاں ہیں، یہ بہت کچھ ہے. صرف ایک ہی چیز نہیں، آپ جہاں پر بیٹھ گئے بس وہیں نہیں، آپ کو کوشش کرنی ہے، آپ کو جستجو کرنی ہے، تگدو کرنی ہے، آگے جانا ہے، رکنا نہیں ہے. یعنی آپ کو کیا کرنا ہے، اسی عالم بو پر جسے دنیا سے تعبیر کیا جاتا ہے، اسی پر قناعت نہ کر کہ اس سے آگے بھی بہت سی جتنی جیتی جاگتی دنیایں موجود ہیں، بہت ساری دنیایں موجود ہیں، ان دنیاؤں تک پہنچنے کی کوشش کرنا ہے. یعنی ایک سائنسدان جو ہوتا ہے وہ اپنی ریسرچ، اپنی تحقیق وہ ایک ہی جگہ پر مرکوز نہیں کرتا، بلکہ وہ آگے بڑھتا ہے. پہلے ایک چیز دریافت کرتا ہے، ایجاد کرتا ہے، پھر آگے بڑھتا ہے. یہ دنیا ایسے ہی چلے گی. اسی طرح انسان کو، قوموں کو آگے بڑھنا چاہیے، رکنا نہیں چاہیے. اگر کھو گیا ایک نشے من تو کیا غم، مقامات آہو فگاں اور بھی ہے. یعنی اگر آپ کسی چیز سے محروم کیے گئے، کوئی ایک نشے من آپ کو چھین لیا گیا، کوئی گھر آپ کو چھین لیا گیا، کسی جگہ سے آپ کو محروم کیا گیا، آپ کو پریشان نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ کی جو زمین بہت وسیع ہے، یہ بہت بڑی زمین ہے، وسیع ہے. اسی لیے کہا گیا کہ آپ اگر اس دنیا میں ایک جگہ پر کوئی کام نہیں کر پائیں گے تو آپ دوسری جگہ جائیے. اگر آپ کو ایک جگہ پر کام نہیں ملتا تو دوسری جگہ کام ڈھونڈیے. اسی طرح جو آپ اللہ کا کام، اللہ کا حکم، اللہ کا نظام ایک جگہ پر قائم نہیں کر پائیں گے، وہاں آپ کو رکاوٹیں ہیں، مشکلات ہیں، تو آپ دوسری جگہ جائیے، وہاں ہجرت کیجیے، وہاں جا کر اس چیز کو حاصل کرنے کی کوشش کیجیے. اسی لیے اقبال نے کہا اگر کھو گیا ایک نشے من تو کیا غم، مقامات آہو فگاں اور بھی ہیں. یعنی اگر ایک آشیانہ کسی حادثے کے باعث ختم ہو گیا تو اس کا غم کرنا بے سود ہے. اس لیے کہ ہجر محبوب میں آہوزاری کے لیے کوئی ایک مقام تو مخصوص نہیں ہے، بلکہ اور بھی مقامات ہیں. یعنی آپ کہیں بھی جا سکتے ہیں. آپ کے پاس ایک جگہ نہیں ہے تو دوسری جگہ تلاش کیجیے. آپ کے پاس کہیں گھر نہیں ہے، دوسرا گھر بنائیے. ایک گھر آپ کا جل گیا، دوسرا گھر تعمیر کیجیے. یہ کنٹینیوس پروسیس میں آپ آگے بڑھیں گے. جس طرح آپ دنیا کے بارے میں، اس طرح آخرت کے بارے میں، ہر چیز کے بارے میں آپ کو پریشان نہیں ہونا چاہیے. اگر ایک چیز کھو گیا لیکن دوسری چیز، وہی چیز کہیں اور ملے گی. کیونکہ دنیا کے جو یہ خزانے ہیں وہ کم نہیں ہیں، بہت سارے ہیں. اگر ایک دروازہ بند ہو جاتا ہے تو 10 دروازے کھل جاتے ہیں. لیکن آپ کے اندر ہمت ہونی چاہیے، سخت ہونی چاہیے، توانائی ہونی چاہیے، کوشش ہونی چاہیے، جذبہ ہونا چاہیے. تو شاہین پرواز ہے کام تیرا، تیرے سامنے آسماں بھی ہے. اے انسان تو شاہین صفت ہے. یعنی اصل اقبال نے جوان کو یہ لقب دیا ہے، یہ صفت جوڑی ہے جوانوں کے ساتھ کہ تو جوان شاہین ہے. اے انسان تو شاہین ہے. شاہین صفت ہے جس کا منصب پے بپے عروج و ترقی کے طے کرنا ہے. جس طرح شاہین آگے اور اوپر چڑھتا جاتا ہے، اس طرح انسان کو بھی ترقی کے لیے منازل طے کرنی چاہیے، آگے بڑھنا چاہیے. ترقی اور عروج کی منزل طے کرنا ہے. اور یہ منزل ایک آسمان تک محدود نہیں ہے، بلکہ اس کے علاوہ بھی کئی آسمان موجود ہیں. ایک ہی آسمان ہے، 7 آسمان ہے. آسمانوں کے بعد آسمان ہے، آسمان کے بعد آسمان ہے. مراد یہ ہے کہ انسان عروج ارتقا کے مراحل سے گزرتا ہے تو اس کے لیے محض ایک حد نہیں بلکہ وسیع امکانات موجود ہیں. یعنی آپ کے پاس کوئی محدود چیز نہیں ہے، آپ کے پاس وسیع امکانات ہیں. صرف آپ کے اندر حوصلہ ہونا چاہیے، جذبہ ہونا چاہیے، کرنے کا کچھ جذبہ ہونا چاہیے. اگر کرو گے تو پھر آپ کچھ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، جتنا کرو گے اتنا ہی آپ کو ملے گا. یعنی جو جتنا کام کرتا ہے اتنا اس کو ملتا ہے. محنت کرتا ہے، مشقت کرتا ہے تو مشقت اور محنت کا پھل ضرور ملتا ہے. اسی روزشہ میں الجھ کر نہ رہ جا، تیرے زمان مکان اور بھی ہیں. یعنی اے اقبال کہتا ہے کہ اے انسان، جو حدود تیرے روبرو ہیں، جو تیرے حدود آپ کے سامنے ہیں، موجود ہیں، انہی میں الجھنے پر اکتفا نہ کر. صرف انہی میں مت الجھ، صرف ایک چیز پہ الجھ مت جاؤ، ایک چیز پر رک مت جا، ایک چیز پہ ٹھہر مت جا، بلکہ کیا کرنا ہے. اس لیے کہ اس کے علاوہ بھی زمان مکان، زمان مانے زمانہ، مکان مانے جگہ. یعنی زمان بھی بہت، مکان بھی بہت ہے، جگہ بھی بہت ہے، وقت بھی بہت ہے. آپ کو وقت کی قدر کرنی چاہیے اور جگہ کی تلاش کرنی چاہیے. زمان و مکان کی وسعتیں موجود ہیں، وہ تیری جولان گاہ ہیں.
یعنی تمہیں وہاں تک پہنچنا ہے، وہ تمہیں پکار رہی ہے، بلا رہی ہے، لیکن شرط ہے تم میں ہمت ہو، حوصلہ ہو، تو تم وہاں جانے کی کوشش کرو، اگر تم جاؤ گے تو مل جائے گا۔ آخری شعر ہے، گئے دن کی تنہا تھا میں انجمن میں، گئے دن کی تنہا تھا میں انجمن میں، یہاں اب میرے رازداں اور بھی۔ شاعر اس شعر میں کہتا ہے، اقبال، علامہ اقبال درویش لاہوری شاعر مشرق فرماتے ہیں وہ دور ختم ہوا جب یہ دنیا اہل ذوق سے خالی ہو گئی تھی، اور بقول اقبال میری حکیمانہ باتیں سننے پر کوئی آمادہ نہیں ہوتا تھا۔ یعنی اقبال کہتے جب میں حکیمانہ باتیں کہتا کوئی سنتا نہیں تھا، یعنی لوگ یہ دور، وہ دور ختم ہو گیا، اب وہ دور نہیں۔ یعنی ایک زمانہ تھا جب کوئی مجھے نہیں سنتا تھا، کوئی مجھ پہ توجہ نہیں دیتا تھا، یعنی اہل ذوق سے یہ دنیا خالی تھی، لیکن اب وہ زمانہ ختم ہو گیا، اب اہل ذوق پیدا ہو چکے ہیں، اب سننے والے، سمجھنے والے، عمل کرنے والے موجود ہیں، اب ریسرچ کرنے والے موجود ہیں، لیکن اب تو صورتحال بڑی حد تک مختلف ہے۔ یعنی اقبال کہتے ہیں کہ اب مختلف صورتحال ہے، گئے دن کی تنہا تھے میں انجمن میں، کہ اب وہ زمانہ گیا جب میں انجمن میں اکیلا تھا، محفل میں اکیلا تھا، دنیا میں اکیلا تھا، میری بات کوئی سنتا نہیں تھا، بلکہ یہاں کچھ ایسے اہل ذوق موجود ہیں جو میری باتوں کو سننے اور سمجھتے ہیں، سنتے ہیں اور سمجھتے ہیں، بلکہ میری حکیمانہ اقوال کے رازداں بھی ہیں۔ یعنی اب ان کے رازداں بھی، علامہ اقبال کی باتوں کا اب ان کا تجزیہ کیا جاتا ہے، ان پہ ریسرچ کی جاتی ہے۔ اب علامہ اقبال کی بات سمجھنے والے بہت سارے ہیں۔ پہلا زمانہ تھا جب اقبال کو کوئی سنتا نہیں تھا، حکیموں کی بات کوئی سنتا نہیں تھا، اچھے لوگوں کی بات کوئی سنتا نہیں تھا، نہیں، اب اچھے لوگوں کی باتوں کو لوگ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، عمل پر پیرا ہونے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ تھی آج کی غزل ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، اب عشق کے امتحان اور بھی ہیں۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، پھر ملیں گے، گھر خدا